اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور یقیناً پاکستان اور بھارت کے درمیان جو محاذ کھلا ہے تو بھارت کے لیے یہ بہت پراکسی یعنی ایک سافٹ ٹارگٹ ہے بلوچستان، جہاں آپ کو علم ہے کہ کوئی دھائی اوپر سے مزاحمت چل رہی ہے۔ ویسے تو اگر میں تاریخ میں جاؤں گا تو یہ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اور کلات جو ہے وہ خود پاکستان میں شامل ہوا، اس وقت بغاوت ہوئی، پھر بھٹو صاحب کے دور میں ایک لمبی طویل جنگ چلی، ایک پرسکون دور آیا کچھ عرصے کا، لیکن پچھلے دہائی سے بلوچستان میں جو مزاحمتی تحریکیں جسے کہہ لیں بی ایل اے کی شکل میں، بی آر اے کی شکل میں، اور تھوڑا سا مجھے تجربہ ہے کہ جب تک انہیں باہر سے بارڈر کے اس طرف سے حمایت نہ ملے تو یہ اس طریقے سے جو نبرد آزما ہیں پیدر پہ جو واقعات، خاص طور پر جو واقعہ ہوا ایکسپریس کا، اس میں جعفر ایکسپریس کا، پھر پیدر پہ حملے ہوئے، اور کچھ دن پہلے ایک کمشنر کو سوراب میں جس طرح شہید کیا گیا، لیویز کا کیا کردار تھا، پھر ایک اور کمشنر کے بارے میں آیا ہے کہ انہیں اغوا کیا جسے قبول کر لیا گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے فرح عظیم شاہ ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم آئندہ بشریٰ قمر سے بھی تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں گے، اور آج ہمارے سرفراز بگٹی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ وہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ملٹری آپریشن کے بغیر بھی ہم ان لوگوں سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بھارت چاہے کتنی بھی کوشش کرے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ویسے میں چاہ رہا تھا کہ بشریٰ قمر کوئٹہ میں ذرا ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر دیتا، لیکن جی فرح، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک بار پھر یہاں اسلام آباد میں کہا ہے کہ کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ بگٹی صاحب کی جو سویلین سیٹ اپ ہے، چاہے اس میں پولیس ہو، خاص طور پہ لیویز، آپ کو علم ہے کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے، بلکہ اگر غلط میں نہیں کہہ رہا تو آپ ہی نے شاید پہلی بار انکشاف کیا تھا کہ 82,000 لیویز پر 92 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ خیر ان کے ترجمان اس بات کی تردید کرنے لگے کہ اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، تو سوال یہی آئے گا اگر بھرپور مکمل ملٹری آپریشن نہ ہو، آپ کی لیویز، آپ کی پولیس جو ہے ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر کیسے ہوگا؟ روز بروز صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں سنگین ہو رہی ہیں فرح۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجاہد صاحب، آپ نے ہمیشہ بلوچستان کے ایشو کو بہت فوکس بھی کیا ہے اور پرائرٹی بیسس پہ آپ اس پہ پروگرام کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کا بہت شکریہ۔ اب دیکھیں بلوچستان، میں کہتی ہوں کہ ان قریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہوگا، اور مجھے زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی بخوبی واقف ہیں کہ بلوچستان کے منرل ریسورسز کی اگر ہم بات کریں، ہم ساحلی پٹی کی بات کریں تو اتنا خزانہ چھپا ہے بلوچستان میں، اسی لیے ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ بلوچستان مستحکم ہو، بلوچستان پر امن ہو۔ لیکن مجاہد صاحب آج میں کہتی ہوں کہ آج تھوڑا بلوچستان کے جو غریب عوام ہے ان کی زبان میں بھی بات کی جائے تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں دشمن اس وقت فائدہ اٹھاتا ہے جب آپ کی اندر کی کمزوریاں ہوں، اور آپ کو اپنے اندر کی کمزوریوں پر کام کرنا ہوگا، تب ہی آپ کی یہ جتنی بھی سازشیں ہیں اور یہ جو مٹھی بھر لوگ آلائے کار بنے ہوئے ہیں فتنۃ الہندوستان کے، یہ ناکام ہوں گے۔ جس طریقے سے میں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر بلکہ اسمبلی کے فلور پر بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ جو ہم منتخب کردہ نمائندے ہیں، ہمیں اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہوگی، اپنے علاقوں میں ہمیں جانا ہوگا، لوگوں سے ملنا ہوگا، ان کے مائنڈ سیٹ دیکھنے ہوں گے، کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مجاہد صاحب ہم سے میں کہتی ہوں کہ سسٹم سے مایوس ہو چکی ہے، اور سسٹم سے اور اگر میں اس پہ اضافہ کروں، آپ کی جو یوتھ ہے اس سسٹم سے، جو آپ سرداروں کا نوابوں کا تھا، یا آپ کے جو کوئٹہ میں جو لوگ بیٹھے تھے، آپ کو یاد ہے ہمارے دوست ڈاکٹر مالک کے زمانے میں تو ایک
وزیر خزانہ نے اتنی اس کی جو نکلا تھا پیسہ کوئی رئیسانی تھا کہ مشینیں نوٹ گنتے گنتے غائب ہو گئی تھی. تو یہ تو مایوسی جو ہے اگر آپ ہوئے تو پھر اس میں 2 راستے تھے, وہ پھر اسی لیے مایوس ہو کر لوگ کہتے ہیں نا پہاڑوں پر گئے. دیکھیں مجاہد صاحب, ریسورسز کی کمی بالکل نہیں ہے بلوچستان میں. اگر فنڈز کی ہم بات کریں تو میں تو ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ چلیں اگر فنڈز آپ کو آپ کے رقبے کے لحاظ سے اگر نہیں بھی ملتا, لیکن جو فنڈز ملتے ہیں آپ کو وہی اگر صحیح طریقے سے خرچ ہو جائیں تو بلوچستان کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے. آپ کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, یہ ٹھیک ہے کہ آبادی 6% ہے, رقبے کے اعتبار سے 86 ہے, اور میں نے کہا کہ آج تک آپ ایک نیشنل ہائی وے نہیں بنا سکے. کراچی بلوچستان جو ہے کوئٹہ کا 10 گھنٹے کا سفر ہے. پنجاب میں تو بڑی موٹر وے بنی, یہ تو دیکھیں میں آپ کو ایک نیشنل ہائی وے نہیں بن سکی. جی دیکھیں, اور دوسرے 19ویں ترمیم کے بعد تو یہ شکوہ ختم ہو جانا چاہیے کہ چاروں صوبوں کو اس بار بھی 250,000 رکھا گیا ہے. دیکھیں اس بار کی کمی نہیں ہے. اس بار ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پرائم منسٹر کا, ہمارے فیلڈ مارشل کا, کہ وہ بارہا بلوچستان آئے, بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. ابھی یہ پچھلے ہی دنوں ایک گرینڈ جرگہ بھی ہوا جس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے, پارلیمنٹیرینز تھے, اپنے اپنے علاقوں کے معتبرین تھے, سٹوڈنٹس تھے, سب کو بلایا گیا اور ایک جرگہ ہوا کہ ایشوز ہم ڈسکس کریں, اس کا وے فارورڈ ہم دیکھیں کہ کیا ہے. دیکھیں مجاہد صاحب, شاید آپ ہی کے پروگرام میں نے پہلے بھی یہ گلہ کیا تھا, اور دیکھیں ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں اپنے لوگوں کے, بلوچستان کے لوگوں کے, تو جو ان کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آپ کے ذریعے, آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, جی اپنے حلقے میں جاتا تھا, حالات ایسے ہو چکے ہیں مجاہد صاحب, سیکیورٹی ایشوز تو بہت زیادہ ہیں. اور آپ کے دیکھیں, آپ کے یہ جو چند لوگ تھے جنہوں نے یہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا لے کر انہوں نے ایک مہم کا آغاز کیا, اب وہ مضبوط کیوں ہو گئے؟ وہ مضبوط اسی لیے ہو گئے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سسٹم سے مایوس ہیں. لیکن اب میں آپ کو ضرور یہ بات کہوں گی کہ جہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ لوگ سسٹم سے مایوس ہیں, لیکن اب ان قریب یہی لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی, بگٹی صاحب بھی, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اس پہ باقاعدہ اب کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں پاورز ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ فورسز کے لوگ ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, وہ یہ سن لیں کہ اب لائے عمل تیار ہو گیا ہے. جو جہاں کمزوری دکھائے گا. پچھلا ماہ جب بات ہوئی تھی تو آپ نے اس وقت یہ ہمیں امید دلائی تھی, لیکن میں نے اس وقت بھی آپ سے سوال کیا تھا, اور اب آپ کو ایک کے بعد 3-4 ایسے واقعات ہوئے, خاص طور پر سوراب کا واقعہ تو بہت ہی دن کے وقت دیکھیں 60-70 لوگ داخل ہوتے ہیں اور لیویز کی چوکی کو جلاتے ہیں, وہ لوگ ان کا اسلحہ دیتے ہیں, بینکوں کو آگ لگاتے ہیں, اور یہ ہائی وے سے کتنی دور پہ ہے؟ کوئی بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے مجاہد صاحب, بلوچستان کا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے. جب آپ کا بھوکا پیٹ ہوگا, میں بار بار یہی کہتی ہوں, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, تو ہمیں اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ان کے معاشی مسائل کو حل کرنا پڑے گا. BLA کا مسئلہ معاشی ہے. دیکھیں کہاں سے شروع ہوا, آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا کہ شروع کہاں سے ہوا. لیکن اب وہ لوگ جو ہیں اعلی کار بنے ہوئے ہیں ہمارے دشمنوں کے, یا ڈائریکٹ ہندوستان اس میں انوالو ہے. لیکن یہاں میں آپ سے یہ بھی کہوں گی, آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمارے لوگ بھی سنیں اور باقی میڈیا کے تھرو پوری دنیا یہ سنیں کہ دیکھیں ہندوستان ڈائریکٹ انوالو ہے. بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں, آپ کا کلبھوشن یادو وہیں سے گرفتار ہوا, آپ کے یہ جتنے, اچھا ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے میں دیکھتی ہوں مجاہد صاحب کہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا جب بھی کوئی لے کے آتا ہے اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. میں اپنے نمائندے پر جاؤں گا اور ایک بریک کے بھی جانا پڑا, لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں 70 کی دہائی میں کیا ہوا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی بدقسمتی سے, آج بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. یہ ہوا تو پھر کیا مینگل, مری, بگٹی, یہ تمام لوگ کہاں گئے تھے؟ پہاڑوں سے اوپر کابل گئے تھے, کابل مطلب دہلی گئے تھے, اور جب حکومت آئی تو یہ ضیاء الحق کی حکومت کا سب حصہ تھے, بینیفیشری تھے یہی مری, مینگل, بگٹیز. دیکھیں مجاہد صاحب, یہ وہ لوگ تھے. آج بھی ہمارے وزیر اعلیٰ نے جس طرح اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی کہ جو یہ لوگ ہیں یہ نہ تو بلوچ ہیں, ان کو آپ بلوچوں سے نہ جوڑیں, جو دہشت گرد ہیں, جو اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا رکھتے ہیں, جو ہتھیار اٹھاتے ہیں. آپ کی بات میں جزوی طور پر ایگری کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ کا 70 کی دہائی میں بھی پیپلز پارٹی نے جب یہ کیا تو وہ گئے تھے. لیکن میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا کیونکہ میں پھر ذرا بشرا قمر سے بھی معلوم کر سکوں کہ ان کے پاس یہ جو خبر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بغیر بڑے آپریشن کے ذریعے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. فرح عظیم ہمارے ساتھ ہیں, اچھا ہے ذرا آج سامنے ان سے گفتگو ہو رہی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد,
ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور اس سے اچھا یہ ہوا کہ عام طور پر فرح یا تو میں کراچی اسٹوڈیو میں بیٹھتا تھا تو یہ اسلام آباد میں ہوتی تھیں یا کوئٹہ میں ہوتی تھیں، کوئٹہ اس طرح جانا کا اتفاق نہیں ہوا تو آج یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں۔ لیکن آپ کو میں نے سوچا کہ اپنی جو زیادہ بہت سی فیلڈ پر بڑی کریجلسی کور کرتی ہیں بشریٰ قمر کوئٹہ میں موجود ہیں۔ بشریٰ شکریہ آپ نے جوائن کیا، اور تو آپ سے پہلے میں فرح عظیم سے بات کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں ٹیلی فون کیے جا رہی تھی ان کو، یہاں بیٹھی تھیں، اور ابھی بھی ویسے تو ہماری روایت ہے کہ ہم زیادہ مہمانوں کو وقت دیتے ہیں، کنفرٹ بھی نہیں کرتے، خاتون ہو تو اور بھی ذرا خیال کرنا پڑتا ہے۔ بشریٰ آج یہاں پر ہمارے سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا کہ ہم کوئی بڑا آپریشن کرنے نہیں جا رہے، اور میں نے یہ فرح سے بھی کہا کہ جناب جب آپ کی پولیس اور لیویز جو ہے مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے، سوراب کو دن دہاڑے 2 گھنٹے تک انہوں نے لیویز کی موجودگی میں کیپچر کیا، پولیس کی موجودگی میں کیپچر کیا، ایک آج دن دہاڑے جو ہے، دن دہاڑے ہی کہوں گا، صبح کے وقت کمشنر جو ہے شارع سے اغوا ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ غالباً BRA نے ان کی تصویر وغیرہ بھی دی ہے، میں بے شمار واقعات کا ذکر نہیں کروں گا۔ تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بلوچستان کی میں بیٹھی بگٹی حکومت اس کے پاس اتنی صلاحیت، اتنے وسائل ہیں کہ یہ جو ہے اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو، جس میں بہرحال اس میں بھارت کا بڑا کردار ہے، نمٹ سکیں؟ فرح، اور کیا آپ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کسی آپریشن کے سلسلے میں ابتدائی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں؟ بشریٰ قمر دیکھیں مجاہد صاحب، ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان ایک نام ہم نے دیا کہ اب وہ جو ہے بلوچستان میں حالات کو خراب کر رہا ہے، اور دوسری جانب ہم ایسا بیان دیتے ہیں کہ ہمیں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر نظر آتی ہے کہ ہر 2 دن کے بعد یا ہفتے بعد جو ہے ایک بڑا واقعہ، ایک بڑا سانحہ جو ہے وہ بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں سامنے آتا ہے، اور سوراب والا واقعہ کہ جس میں 2 گھنٹے تک جو ہے وہ شہر کے بیچ میں داخل رہے، اور لیویز جو ہے نہ وہ آگے آئی اور نہ ہی کوئی اور فورس جو ہے وہ سامنے آئی اور وہ اپنی کاروائیاں کرتے رہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ راڑا شم میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، کئی اور ایسے علاقے تھے، بولان کا تھا، کچھی کا تھا، مچ کا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پر جو ہے امن دشمن وہ روڈوں پر نکل کر آئے اور کئی گھنٹے جو ہے وہ روڈوں پر دندناتے پھرتے رہے۔ تو اگر یہ بڑا آپریشن یہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے آپریشن سے یہ کیوں قابو نہیں ہو رہے، یہ حالات کیوں دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ پھر تو یہ ہے کہ چھوٹے آپریشنز کے نتیجے میں یا پولیس اور لیویز کے آپریشنز کے نتیجے میں حالات جو ہے بہتر ہو جانے چاہیے۔ تو میرے خیال میں ایک بڑے آپریشن کی، گرینڈ آپریشن کی پورے بلوچستان میں ضرورت ہے۔ تو بشریٰ میں تمہارا سوال جو ہے، بشریٰ آپ نے جو آپ کی آبزرویشن ہے، ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئے روز کا یہ معمول بن چکا ہے، کبھی کسی روڈ کو بند کر دیا، کبھی کسی علاقے میں کوئی بدامنی کا واقعہ پیش آیا، اور آپ کے سامنے وہ آتے ہیں، ویڈیو بھی جاری کرتے ہیں، پیغامات بھی جاری کرتے ہیں۔ بشریٰ آپ نے جو آبزرویشن اتنی دی ہے، یہ اس سوال کی شکل میں فرح کی طرف بڑھا دیتا ہوں۔ فرح، بشریٰ فیلڈ میں کام کری ہے، وہ خود یہ کہہ رہی ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فتنہ ہندوستان ہے، یعنی انڈیا موجود ہے، جب تو آپ کے پاس جو ریسورس یا سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو اس پوزیشن میں نہیں، پھر آپ چھوٹے چھوٹے آپریشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آپ بشریٰ کا جواب دیجیے نا۔ دیکھیں مجاہد صاحب، وزیر اعلیٰ نے، اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا ہو تو انہوں نے کہا کہ کسی گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بٹ آپریشن کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اب آپریشن بلوچستان میں شروع کیا گیا ہے، بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہم نے خود بھی اسمبلی فلور پر اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ اب ان دہشت گردوں کے خلاف یہ ہمیں یہ نہیں کہنا، ایک تو یہ جو ناراض بلوچ ہم کہتے ہیں نا، اب تو یہ لفظ بھی ہم نے یوز نہیں کرنا، کیونکہ
ان کا کوئی بلوچیت سے تعلق نہیں ہے. ہماری اپنی ایک روایات ہیں, ہمارا اپنا کلچر ہے. جس طریقے سے یہ عورتوں کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں, معصوم لوگوں کو جس طریقے سے یہ اپنی وحشیانہ جو بھی ان کے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے یہ یوز کر رہے ہیں, تو اب تو انہیں ہمیں دہشت گردی کہنا ہے. اور وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ کسی گرینڈ آپریشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن آپریشن کی ضرورت ہے. ابھی جس طرح بشرا نے یہ کہا کہ لیویز کے ہوتے ہوئے, پولیس کے ہوتے ہوئے, اور وہ اس طریقے کی جو کارروائیاں تھیں, دیکھیں مجاہد صاحب, ایشو کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے, اور کیوں ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, ڈائریکٹ اس میں کون انوالو ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے. ہمیں ایشو کو تو قابو کرنا ہی ہے, لیکن ہمیں اس کے روٹ کازز کو دیکھنا ہے. میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں, آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کی, اسمبلی کے فلور پہ بھی کی, کہ جب تک آپ لوگوں کے معاشی مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے, بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میں خود اس بات کی یہاں پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ 2 ایسے نوجوان تھے کوہلو سے, پنجگور سے, جو ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پر جانا چاہتے تھے. بار بار جابز کے لیے اپلائی کرنے کے باوجود بھی جابز کا نہ ہونا, تو ہماری جو یوتھ تھی وہ مایوسی کا شکار ہے. خود جواب دے دیا, آپ نے خود جواب دے دیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس میں پھر فتنہ ہندوستان یا ناراض بلوچ کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جاب نہیں دیں گے. مجاہد صاحب ایک منٹ دیکھیں, میں نے اپنے بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی کہا کہ جتنے وسائل سے بھرپور صوبہ ہے بلوچستان, ہمارے دشمن فتنۃ الہندوستان ڈائریکٹلی انوالو ہے. یہ سہولت کار چند تھے, اب ان کی تعداد اس لیے بڑھ گئی کہ لوگ ہمارے سسٹم سے مایوس ہیں. لیکن اب اس بات کو تسلیم بھی کیا وزیر اعلیٰ نے, بلکہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تو ان کی پہلی تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ اب نوکریاں نہیں بکیں گی, جو ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کے پیچھے پڑ گئے. جی بالکل نہیں بک رہے, کوئی مثال ہے آپ ثبوت لے کے آئیں. فرح نے 2 باتیں کہی, اس لیے میں کیونکہ سوری سے کافی عرصے سے کوئٹہ نہیں گیا ہوں, گراؤنڈ ریئلٹی اس طرح واقف نہیں. انہوں نے یہ بات تو ایکسیپٹ کری کہ وہ جو ناراض نہیں, بلکہ جب کوہلو اور انہوں نے بتایا کہ جب نوجوانوں کو جاب نہیں ملتی, مایوس ہوتے ہیں, تو وہ پھر پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا, میں نہیں مانتا کہ 5,000 یا 14,000 کے جو دعویٰ کیا جاتا ہے, 1,000, 500, 400, بہرحال آپ کی گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کرتے رہی ہے کہ لوگ گمشدہ ہوئے, لاپتہ ہوئے, ان کے نیئرسٹ کو مارا گیا. تو ایک چھوٹی سی بات جو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, ابھی ایک بل پاس ہوا ہے بلوچستان اسمبلی میں, اور یہی بہت ایشو ہوتا ہے جو بہت غلط طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہی جو چند لوگ ہیں جو سہولت کار ہیں فتنۃ الہندوستان کے, وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا کر بلوچستان کی غلط پکچر کو پورٹرے کرتے ہیں, اور زیادہ تر یہ مسنگ پرسنز کا ہی جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اب ہماری گورنمنٹ کی جانب سے یہ ہوا ہے کہ اب جو بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جرائم میں انوالو ہوں گے, اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا رکھتے ہوں گے, اور اس قسم کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ انوالو ہو کے, ان کے سہولت کار بن کے اس قسم کی کارروائیوں میں انوالو ہوں گے, انہیں گرفتار تو کیا جائے گا, لیکن ایک ایسے سینٹر میں وہاں پر ان کو رکھا جائے گا, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی, ان کے لوگوں سے ان کو ملنے کے لیے بھی چھوڑا جائے گا. تو یہ اس قسم کی جو انیشیٹو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا ہے. دیکھیں, میں تو اس دعوے کو نہیں مانتا نا کہ جو کرتا جاتا ہے کہ بلوچستان کی آبادی ہی کتنی ہے کہ اس میں جو ہے کوئی 12,000 یا 10,000 لوگوں کو اور مسنگ پرسنز کا مجاہد صاحب صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ یو کے کا بھی مسئلہ ہے, یو ایس کا بھی مسئلہ ہے, یورپ کا بھی مسئلہ ہے, لیکن ہمارے دشمن اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بشرا فرح یہ کہہ رہی تھیں, چلیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں, کور کر رہی ہیں, کہتی ہیں کہ جی اب یہ جو وہ لوگ تھے, اور انہوں نے مثال دی کوہلو اور وہ نوجوان جن کو جاب نہیں ملی تھی, اور یہ کہتی ہیں کہ کم از کم پچھلے 1 سال سے اب نہ جاب دکھتا ہے. میں لفظ کرپشن اتنا استعمال ہونے لگا ہے کہ وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا. بالکل صاف ستھری شفاف ریاست, حکومت کاروبار چلا رہی ہے اپنا. کیا ایسا ہی ہے بشرا قمر؟ بالکل, لیکن جائز صاحب کافی حد تک ساتھی جو باتیں ہیں اس میں کچھ حد تک صداقت بھی نظر آتی ہے. ہمارا نوجوان جو ہے وہ کافی حد تک اب مایوس ہو چکا ہے. ہمارے وسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں ان میں مایوسی نظر آتی ہے کہ ہم اس طرح سے وسائل جو ہیں وہ ہمارے لیتے جا رہے ہیں, اور بلوچستان کا حق نہیں کیا جا رہا. دوسری جانب اگر ہم جاب کی بات کریں, نوکریوں کی بات کریں, تو وہاں بھی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہے. جبکہ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں کی بات کریں تو ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی وہ ماحول نہیں ہے جو ایک طالب علم کو دیا جانا چاہیے, جہاں پر انہیں موٹی موٹی کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں اساتذہ کی جانب سے اس طرح کا درس دیا جائے کہ وہ بچے نہیں یا
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس خاصہ ہی جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں آنے سے گریز کرتے ہیں, تعلیمی اداروں میں جاتے نہیں, لیکن کتابیں ضرور پڑھا دی جاتی ہیں, لیکن جو کتابیں پڑھانے کا یا علم بانٹنے کا مقصد ہے. اب تو اس بات آگے بڑھ گئی ہے, اب تو یہ تو بہت ابتدائی بات تھی نہیں کہ پڑھاتے ہو لکھاتے. وہ تو 70 کی دہائی میں تو آپ کے نہ یونیورسٹی تھی نہ کالج تھی, لیکن دیکھیں کیسے کیسے لوگ جو ہے نکلے. حکیم بلوچ کراچی یونیورسٹی پر پڑھتے تھے, وہ چیف سیکرٹری جا کے بنے. ڈاکٹر نعمت کے جتنے بھی آپ کے جو ہمارے یہاں بیشتر ہیں وہ تو لاہور اور کوئٹہ میں تو ایک کالج ہی تھا نا, یونیورسٹی بھی نہیں تھی, لیکن وہ تعلیم ہوتی تھی. یہ ایک اور سلسلہ ہو گیا نا. اس وقت جو میں فرح جو بشرا کہہ رہی ہے کہ مین ہے ایجوکیشن, اب آج کل تو جو تعلیم ہے اس کا آپ کو حال وہاں پتہ ہے. بات یہ کہ اب بات یہ جو ہم اصلاحی جو باتیں کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر یہ وہ چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں. آپ اس سے زیادہ جانتی ہیں, بشرا مجھ سے زیادہ جانتی ہیں, اسی لیے ہم آپ سے یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خود اس سلسلے میں ایک جو دیکھیں سوری سے میں مثال نہیں دوں گا پی ٹی آئی کے گنڈا پور کی, ان سے زیادہ کم حملے ہوئے وہاں پر, وہاں خودکش حملے کم ہوئے. وہاں تو پورا کابل, افغانستان, طالبان, داعش کیا کیا نہیں ہے, اور وہ تو باقاعدہ موجود ہیں اس وقت وزیرستان میں اور ہر جگہ. یہ تو خیر کم از کم آپ نے کوئٹہ شہر تک تو نہیں آئے. دیکھیں مجاہد صاحب, ایک تو جس طریقے سے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی میں ضرور یہاں پر بات کروں گی. اب جس طرح بشرا نے بھی کہا کہ تعلیم کے مسائل ہیں اور جس طریقے سے ٹیچرز بھی غلط طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں, اور یہ سارے یہ تو ٹھیک ہے, جوں ہے تو ہے. اور ایک بات کی ابتدا میں آپ نے یہ کہا کہ بالکل صاف شفاف اب گورنمنٹ وہاں پر چل رہی ہے. دیکھیں کرپشن جو ہے وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل 100% صاف شفاف جو ہے وہ گورنمنٹ چل رہی ہے. سینیٹر بننا ہو کوئٹہ چلا جائے, جس کو یعنی سوری ٹو سے نہیں, یہ کون کہہ رہا ہے 20 سال سے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے کہاں سے لوگ آگے آپ کے سینیٹر بن جاتے ہیں, کس طرح بنتے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی مثال اب نہیں مجاہد صاحب, شاید کسی زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا, لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہوا. جتنے بھی لوگ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں, جتنے لوگ ہمارے سینیٹرز ہیں, وہ بلوچستان کے ہی لوگ ہیں. الیکشن میں سوری ٹو سے جو ڈاکٹر مالک کو جنہوں نے ہرایا وہ کون صاحب تھے؟ دیکھیں مجاہد صاحب, تنقید کرنا بڑا آسان ہے, تنقید کرنا اور بیٹھ کے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا بہت آسان ہے. میدان میں اتر کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے ان کا مقابلہ کر کے کام کرنا بہت مشکل ہے. ہماری قوم کو یہ عادت ہے کہ وہ بیٹھ کے تنقید بہت کرتی ہے. بلوچستان کہتے ہیں کہ اگر فروری کے الیکشن صاف و شفاف ہوتے تو آج صورتحال ایسی نہیں ہوتی. دیکھیں مجاہد صاحب, ایک تو ہم بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاستدان ٹریجری بینچز پر آ جاتے ہیں, جیت جاتے ہیں, تو وہ پاکستان کے اور سب کے گن گانے لگتے ہیں. جو ہار جاتے ہیں اور اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں انہیں ہوش آ جاتی ہے اس وقت. ایک تو آپ یہ دیکھیں یہ کیا ریالٹی ہے, میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں, آپ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تب آپ کی زبان بند ہوتی ہے, تب آپ کیوں نہیں بولتے؟ میں آپ کو نہیں روک رہا ہوں, وہ کیمرے کے پیچھے سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ بریک لیں. ہمارے ساتھ تو یہ کہ ملتے ہیں ایک بریک, اور بڑا فرح کو جب سامنے بیٹھے میں نے کہا روایت بھی ایسی ہے کہ بھائی چلے میں بریک کی طرف جاتا ہوں, اور مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. یہاں فرح عظیم ہے اور وہاں ہماری بشرا قمر. میں چاہتا کہ یہی دونوں گفتگو کریں. یہ لوگ دونوں بلوچستان کی سیاست کو, اس کی معاشرت کو, کلچر کو, اور جو کچھ ہوتا ہے اس سب کو جانتی ہیں. بشرا یہ کہہ رہی ہیں کہ حالیہ دنوں میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں, اور آپ جو کچھ پاسٹ میں ہوتا رہا وہ سب کچھ نہیں ہوگا. اور کرپشن کے حوالے سے خیر ایک اور بات ہے, یہ کیمرہ جب بند ہوتا ہے تو آف دی ریکارڈ ایک الگ بات ہوتی ہے, آن دی ریکارڈ ایک الگ ہے. لیکن ان شارٹ یہ کہ میں پھر فوکس یہ کروں گا, مثلا یہ کمشنر کا اغوا, ایک کمشنر کو مارا جانا, اور یہ جو جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, تو یہ تو سوری ٹو سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کی جب کراچی کوئٹہ نیشنل ہائی وے اگر محفوظ نہیں ہوگی, جو کاروبار کی, تجارت کی, لوگوں کی اور یہی بہت آگے جاتی ہے, اس کو یہ سیکورٹی نہیں مل پا رہی. تو بشرا اور باقی کو مجھے نہیں پتا, آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں, کوئٹہ گوادر روڈ اور کوئٹہ سے پشین روڈ, پھر یہیں سے زیارت بھی آگے جاتی ہے. میں تو جا چکا ہوں ابھی چند سال پہلے. میں جب سردار ثنا زہری
چیف منسٹر سے باقاعدہ میں زیارت کیا 3.5 گھنٹے وہاں پر، حالانکہ میرے ہیلی کاپٹر میں لے آتے، میں نے کہا نہیں ہم دیکھتے ہوئے جاؤں گا. ذرا کوئک ان سے بات کریں بھائی. جی بشرا. دیکھیں مجاہد صاحب، ایک عام انسان کے لیے ان شاہراہوں پر ٹریول کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے. ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹرز میں سفر کرتے ہیں اور انہیں ان عام شاہراہوں پر جاتے ہوئے اس طرح سے مشکلات کا سامنا یا ایسے لوگوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہمارے عام شہری جو ہیں وہ اس طرح سفر کرتے چلے آ رہے ہیں. کبھی راڑا شم کا واقعہ پیش آتا ہے، کبھی بولان کے علاقے میں پیش آتا ہے، کبھی بچ کے علاقے میں پیش آتا ہے. اب سوراب، کلاس، آپ کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے بلوچ بیلٹ میں خصوصاً جہاں پر عام عوام جو ہے وہ آرام سے سفر کر سکے. سفر کے دوران جو مشکلات ہیں اور جس طرح سے یہ پہاڑوں سے اتر کر آتے ہیں اور کئی گھنٹے جو ہے وہ روڈ بلاک کر کے شناختی کارڈ چیک کرنا اور صورتحال سے عوام کو گزارنا جو ہے وہ صرف ایک عام عوام ہی محسوس کر سکتی ہے. لیکن ہمارے چاہے وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے ہمارے گورنر ہوں یا سارے دیگر وزراء ہوں، وہ کوئی ایسے راستے اختیار کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کے لیے جاتے ہوئے وہ مشکلات نہیں ہوتی. شاید ایک سوال میں تم نے اتنے سوال کر دیا. اب میں پورا وقت جو ہے فرح کو ہی دوں گا کہ آپ انہوں نے بہت بنیادی بات کی کہ دیکھیں عام لوگوں کا کائے پہ گزارا تھا. پہلے تو پنجاب سے جاتے تھے، چمن سے، کانکنی کے مزدور، پھل فروٹ جو مین ہے، یہ تو ہیلی کاپٹر اور جہازوں کے بغیر سفر نہیں کر سکتے. عام آدمی تو اس وقت جو آپ دیکھیے ایئر لائنوں نے کرایہ، اس کو بھی چیک کرنا چاہیے نا بھائی. 46,000 کا ٹکٹ تربت کا، جی 50,000 ٹکٹ کراچی کوئٹہ کا. آپ کی گورنمنٹ نہیں پوچھتی ان لوگوں سے یہ؟ مجاہد صاحب دیکھیں، ابھی جس طرح بشرا نے کہا کہ جی روڈز وغیرہ جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں، پھر جب انہی مجرموں کے خلاف گرینڈ آپریشنز شروع کیے جاتے ہیں تو پھر یہی عوام ہوتی ہے جو حکومت کے اور فورسز کے خلاف چیختی ہے. اب دیکھیں ابھی ہمیں انہیں نا ٹو ویز میں ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا. ایک، ہمیں اپنی اندرونی جو کمزوریاں ہیں بالکل ہیں ان پہ قابو پانا پڑے گا، تو تب جا کے ہمارے یہ حالات 80% ٹھیک ہوں گے. دوسرا، جو ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے بھارت کی، اس کو ناکام کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے بھی ہمیں بہتر طریقے سے پلان کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل لابنگ کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. آپ کو یہاں پر میں ایک بات کہوں، ہم ہمیشہ بلوچستان کا نمائندہ کوئی کیوں نہیں کیا ابھی جو یو این گئے ہیں؟ جی بالکل، ابھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ چائنا بھی گیا ہے، اور ابھی یونائٹڈ نیشن کی بھی بہت ساری ایسی کانفرنس ہوتی ہیں جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سہولت کار ہیں بھارت کے، یہ جہاں کر پہنچ کے وہاں پر پاکستان کو اور بلوچستان کو غلط طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں. اب ہماری خواتین کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے ویمن کاکس کی طرف سے، کیونکہ میں ویمن کاکس کی جنرل سیکرٹری ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ہمارا ڈیلیگیشن اب یو این کی جو کانفرنسز ہیں ان کو اٹینڈ بھی کرے گا. اور جو ایک ریئل فیس ہے بلوچستان کا، کیونکہ میں بھی بلوچستان ہوں، یہ بشرا بھی بلوچستان ہے، یہ ہیں ریئل فیسز بلوچستان کے. اور مسائل جو ہوتے ہیں نا مجاہد صاحب ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے، آپ بھی اپنے پروگرام کے تھرو اور ہم بھی ریپرزینٹیٹیو آف دا پبلک ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا، ہم نے ان کے اندر امید کو جگانا ہے. بلوچستان میں جہاں اور آپریشن کی جہاں پر ایک بات مجاہد صاحب دیکھیں، یہاں پر انہوں نے کہا کہ روڈز بند ہیں، واقعات ہوتے ہیں مجاہد صاحب، یہ اکا دکا واقعات آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنی فورسز کو جن کو وہ ناکام بناتے ہیں. تو یہی تو بات ہے کہ یہ کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، کہتی ہیں 4 دن سڑک بند رہتی ہے نیشنل ہائی وے، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کوئی دھرنا تھا، شاید 1-2 گھنٹے کے لیے ایک سڑک بند ہوئی ہے، لیکن اب میرے خیال سے جب میں اور آپ یہاں پر ابھی بات کر رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی سڑک وہاں پر بند ہو. مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مسائل نہیں ہیں، اور میں نے اور آپ نے اور یہی پاکستان کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے ہی مل کے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں اسی لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس وقت آپ کے پورا بشرا تو میں نے کہا جانتی ہے پورا جو ہے بلوچستان جو میں نے کہا 44% ہے رقبے کے اعتبار سے، یعنی وہ صرف شاہراہوں پہ چل رہا ہے نا، جہازوں پہ لوگ سفر نہیں کر سکتا. بشرا آپ، میں نے جو روڈوں کا بنایا، عام آدمی سے سفر کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، اپنے پیاروں عزیزوں سے ملتا تھا، غمی خوشی میں جاتا تھا. کوئٹہ سے باہر میں نے کہا بے شمار علاقہ جائیں اس طرح کریں. سوری ٹو سے کتنا ان کی بسیں، ان کی لاریاں، ان کے کتنا محفوظ ہے بشرا؟ یہ کشورہ کہہ رہی ہیں بہت بہتر سچویشن ہے. نہیں مجاہد صاحب، اس وقت دیکھیں آپ صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے. پہلے لوگ جو ہے چاہے دن ہو یا رات ہو وہ بائی روڈ نکل جایا کرتے تھے اور خود بھی جو ہے انڈیویجلی جا کر سفر کیا کرتے تھے. پھر بسوں کے پہلے انڈیویجلی روکنا شروع کیا، پھر ویگنوں کو روکنا شروع کیا، پھر بسوں کو روکنا شروع کیا. اور آپ کے سامنے ہم نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس
کہ ٹرین تک کو نہیں چھوڑا، اور ایک جو سفر آرام تھا، ایک سفر جو سستا تھا عوام کے لیے. تو مجاہد صاحب آخر بشرا نے وہی بات کر دی کہ جعفر ایکسپریس کی جو بڑے لوگ جہازوں سے جا رہے ہیں انہیں کوئی نہیں روکے گا. نہیں اب جہاز کو تو نہیں ہوتا. فتنۃ الہندوستان ان چیزوں میں انوالو ہیں، ہمارے دشمن انوالو ہیں جو بلوچستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن اب دیکھیں گورنمنٹ کی جانب سے بالکل اس بات کا اعلان کیا گیا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ سختی سے اب ہمیں نمٹنا پڑے گا ان دہشت گردوں سے. ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی جو جرگہ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے فیلڈ مارشل نے، پرائم منسٹر نے بالکل یہی بات کی تھی. لیکن مجاہد صاحب میں یہ نہیں کہہ رہی، مسائل وہاں پر موجود ہیں، لیکن مسائل کیوں کریٹ کیے جا رہے ہیں، کون کریٹ کر رہا ہے، اسی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا ہے. ہم نے مایوسی نہیں پھیلانی. پہلے ہی پاکستان کے بہت سارے دشمن ہیں، یہ ریئلٹی بالکل ہے. جب ہم بتاتے ہیں تو ہم مایوسی نہیں پھیلا رہے، ہم آگاہی دیتے ہیں. دیکھیں مجاہد صاحب تنقید کرنا بہت آسان ہے، تنقید کرنا. میں خود بھی بلوچستان سے، کلات سے میرا تعلق ہے. میں بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ مسائل وہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ اکا دکا جو واقعات آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اس طرح سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو ہماری فورسز روکتی ہیں. اپنے جانوں کے نذرانے وہ وہاں پر پیش کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، چاہے وہ کرپشن والے لوگ ہوں گے، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، فورسز کے لوگ ہوں گے، ان سے سختی سے نپٹا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے سہولت کاروں کے ساتھ بھی اب سختی سے نپٹا جائے گا. اور مایوسی میں پھر یہی کہوں گی کہ ہم نے مایوسی نہیں پھیلانی. ہمارا بہت برائٹ فیوچر ہے، اسی لیے دشمن جو ہے ہمیشہ ہم پر وار کرتا ہے. ہم نے متحد ہو کر، یکجا ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا. اگر بشرا کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہیں، حقائق بتا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ مایوسی نہیں پھیلا رہی، وہ تو آپ کی سپورٹ کر رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں کہ بھئی آپ ان چیزوں کو دور کریں. تو انہی کام بھی کر رہے ہیں. آج آپ نے وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس بھی سنی. تو اب انشاءاللہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بالکل نہیں بچیں گے، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. ایک تو بشرا اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں، روکنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال بشرا آپ کا شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.